الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، دین اسلام دین رحمت ہے، دین وسط ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے اندر قرآن مجید میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ہم سب کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے ہر کام میں، حتیٰ کہ عبادات میں بھی میانہ روی اختیار کریں، کسی بھی چیز کو نہ حد سے بڑھا دیں نہ اس کی اصل حقیقت سے کم کر دیں۔ جب انسان کسی بھی چیز کو افراط و تفریط سے بڑھا دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، تو اسی کا نام امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اسراف رکھا ہے۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا، اور اسی سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ رب العالمین اسراف کو پسند نہیں کرتے، لہذا کوئی بھی انسان اسراف سے کام نہ لے، فضول خرچی سے کام نہ لے۔ مالک الملک فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ خرچ کرتے وقت بھی اپنے ہاتھ کو نہ تو بالکل بند کر لو، بخیل نہ بن جاؤ، اور نہ ہی خرچ کرتے وقت اپنے ہاتھ کو اتنا کھول دو کہ بعد میں خود تم ملامت کیے جاؤ، خود لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ جائے۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه اسراف او مخیلہ۔ لوگوں، کھاؤ پیو، صدقہ بھی کرو، لباس بھی پہنو، لیکن کس کیفیت میں کہ جب اس کے اندر اسراف بھی نہ ہو، تکبر بھی نہ ہو۔ تکبر آ جائے تب بھی بربادی، اسراف آ جائے تب بھی تباہی۔ اس لیے انسان کو اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے
کہ وہ اسراف سے بچے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک تو معاشرہ تباہ، دوسرا مال و دولت وہ ضائع ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان رب العالمین کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. اسراف کرنے والے جہنمی ہیں. اندازہ کریں کہ یہ کس قدر سنگین جرم ہے جو آج مسلمان اس کا خیال نہ رکھتے ہوئے دن رات زندگی بسر کر رہے ہیں. اس کی کئی صورتیں ہیں. ان میں ایک صورت کھانے پینے میں اسراف، جیسے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. کیوں؟ جب انسان حد سے بڑھ جاتا ہے کھانے پینے میں پھر بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. اور آج کل شادی خوشی کے موقعوں پر، مناسبات، مختلف قسم کی مناسبات کے موقعوں پر ایسی کیفیت طاری ہو چکی ہے کہ لوگ بے دریغ اپنا مال وہ ضائع کر رہے ہیں. مقدام بن معدی کارب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا اب ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنه، سب سے برا برتن انسان کا پیٹ ہے. اب میں کہ کوئی بھی بندہ اپنے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں برتا. بحسب ابن آدم اکلات، آدم کی اولاد کو تو صرف چند لقمے چاہیے، یقمن صلبہ، جو اس کی پیٹھ کو، جو اس کی پشت کو سیدھا رکھ سکیں، یعنی چلنے پھرنے کے قابل ہو سکے. فإن كان لا محالہ، اگر ضروری ہے کہ اس کو بہت ہی کھانا ہے، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ہم کہتے ہیں کھا پی لو، سانس آئے یا نہ آئے، ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پینے کا اور ایک حصہ سانس لینے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آج بیماریاں کیوں ہیں؟ آج انسان کا جسم لاغر اور کمزور اور تھکاوٹ میں کیوں ہمیشہ رہتا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اعتدال نہیں ہے، محنت بھی نہیں ہے. دوسری صورت کپڑوں میں اسراف ہو رہا ہے بہت زیادہ. ہم نے اپنی کبرڈ الماریاں بھر دی، اور ایسے کپڑے، بعض ایسے کپڑے ہیں جو زندگی میں صرف ایک بار پہنے جاتے ہیں اور قیمتی. اسراف ہے. وہ چیز تمہیں چاہیے جو تیری زندگی کا حصہ بن سکے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاسراف اخذ المال من حقه ووضعه في غیر حقه. اسراف اس چیز کا نام ہے کہ مال تو انسان نے اپنا حق لیا، لیکن جب اس کو خرچ کرنے لگا تو غیر حق میں، جو ضرورت ہی نہیں اس میں مال کو خرچ کرنا، یہی اسراف ہے. اور تیسری صورت جو اسراف کی ہے وہ پانی، بجلی، فون، انٹرنیٹ کا جو بے جا استعمال، اور آج ہم سب اس بیماری میں مبتلا ہو چکے. میرے محترم بھائیوں غور کریں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کیا تھی، آپ کا طریقہ کار کیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک ذرا دیکھیے. کان یغتسل بصاع ویتوضأ بمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا سے غسل فرما دیا کرتے تھے، 2.5 کلو پانی، 2.5 لیٹر پانی میں غسل فرما دیا کرتے تھے. اور آدھا لیٹر پانی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما لیا کرتے تھے. آپ نے اس بار اگرچہ اس حدیث میں کلام ہے لیکن دوسری طرق کو سامنے رکھا جائے تو سمجھ یہی آتی ہے. اب میں نہر کے اوپر بھی بیٹھے ہو تو پانی ضائع نہ کرو، حالانکہ وہ پانی چاہتا ہوتا ہے. پانی کو ضائع کرنا یہ اسراف اور یہ سنگین جرم ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ایک بدو آیا، عرابی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بارے میں پوچھا. آپ نے اپنے وضو کے اعضاء 3 بار دھو کر اس کو دکھایا اور فرمایا ھذا الوضوء، یہ ہے وضو. فمن زاد علی ھذا، جس نے 3 بار سے زیادہ اپنے جسم کے وضو کے اعضاء دھوئے، فقد اساء، اس نے بڑا ہی برا کیا. او تعدی، اس نے زیادتی کی. او ظلم، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مخالفت میں انسان کو رحمت نہیں ملتی.
اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی خوبی بھی یہی بیان فرمائی ہے. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. عباد الرحمن تو وہ ہیں جب وہ کسی بھی چیز کو خرچ کرتے ہیں تو اس کے اندر نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی اختیار کر کے انسان اپنی اللہ کے بندے زندگی بسر کرتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ القسط فی الفقر والغنا، جو انسان فقیری میں غنا میں میانہ روی اختیار کرتا ہے کبھی دنیا میں پریشان نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. حضرات، تاریخ نے کتنے ایسے واقعات اپنے دامن میں ضبط کیے ہیں کہ جن مخلصین نے معاشرے کو اوج کمال تک پہنچایا تھا اپنے اخلاص کے ذریعے، کتاب و سنت کی تعلیمات کے ذریعے معاشرے کو ایک چار چاند لگائے تھے، معاشرہ بنایا تھا، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنے علاقے کو خوبصورت بنانے کے لیے پانی، نہر اور باغات کا انتظام کیا. لیکن جب بعد میں ناخلف آئے، جانشین، برے جانشین آئے، انہوں نے اسراف اور فضول خرچی میں اس مال و دولت کو بے دریغ جب بہایا تو پھر تباہی ان کا سبب بن گئی. اس کی ایک مثال اشبیلیہ کا حکمران المعتمد بن عباد، وہ اتنا عیاش تھا کہ جب اس نے حکومت سنبھالی اور اس کے بعد وہ مال و دولت جو ہے وہ بے دریغ جب خرچ کرنے لگا، ایک دن اس کی بیوی نے دیکھا کہ کچھ غریب عورتیں اور بچے وہ کیچڑ کے اندر بیٹھ کر اپنا کچھ پانی بیچ رہی ہیں، کچھ سامان بیچ رہی ہیں. اس نے کہا ہم نے بھی اس کیچڑ کے اندر چلنا ہے جس طرح یہ چل رہے ہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ اسی طرح جو عام مٹی اور پانی ہے اس کو، بلکہ اس نے کیا کیا، اللہ اکبر، وہ گلاب کا پانی منگوایا، اس کے اندر عنبر، کستوری، کافور وہ مکس کیا اور پھر اس کے اندر زعفران ڈالا تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ مٹی ہے، حالانکہ یہ مصنوعی تھا. مٹی کا رنگ بنانے کے لیے اس نے یہ کیا. پھر اس نے اپنے محل کے صحن میں اس کو پھیلا دیا اور کہا کہ چلو اس کے اندر چلو، تاکہ اس کی بیوی، اس کی بیٹیاں وہ عیاشی میں اس پانی کے اندر، جبکہ وہ مسلمانوں کا مال. نتیجہ کیا نکلا؟ پھر ایک وہ وقت آیا جب اس کی بادشاہت ختم ہوتی ہے اور اس کو اشبیلیہ سے نکال کر مراکش کے ایک شان اقمات میں قید و بند کی شعوبتوں سے دو چار ہونا پڑا. اور عید کے دن یہ حالت ہوتی ہے جب انسان اسراف میں پڑ جاتا ہے. پھر عید کے دن اس کی بیٹیاں جو شاہانہ زندگی بسر کرنے والی تھی وہ سیدھا اور پرانے پھٹے کپڑے پہن کر قید خانے میں جا کر اس کو ملنے کے لیے آتی ہیں. میرے محترم بھائیو، اس لیے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں تعلیم دی ہے ہمیں اس کو سامنے رکھنا ہوگا. یہ مال و دولت نعمت ہے، اس نعمت کو جب آپ ضائع کرو گے تو پھر وہ باقی نہیں رہتی. اللہ رب العالمین ہمیں اسراف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.